انتہائی اور علت نہائی کو دیکھتے جائیے اور علت کو دیکھتے جائیے تو سب پتا چل جائے گا انسان کو اس کائنات کو بنایا ہی گیا محمد والے محمد کے صدقے. تو کم از سے کم انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہتا ہے تو کم از سے کم پہلا درجہ اتنا ہے، کم از سے کم ان لوگوں کی شناخت تو رکھے کہ جن کی وجہ سے اس کے سانس میں سانس آ رہا، جن کے باعث اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جن کے باعث اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جن کے باعث اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن انسان غفلت میں اور بے حد غفلت میں. کل ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے سورہ نازل کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. امام نے تفسیر فرمائی کہ قدر سے مراد، لیل سے مراد فاطمہ کی ذات ہے اور قدر سے مراد اللہ کی ذات ہے. اب جب قرآن کا ترجمہ کیا گیا تو مفہوم یہ نکلا کہ ہم نے اس قرآن کو فاطمہ کے حق میں نازل کیا. یعنی قرآن کی الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک آپ چلے جائیے اور اس کے معنی و مطالب و تفاسیر کو دیکھتے جائیے تو جو بات بھی بشر انسانیت میں ہے وہ فاطمہ کے حق میں ہے. کیوں؟ بشر سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی فاطمہ کی، اسی لیے شہزادی کو روز جزا کا مالک بنایا گیا. کیوں؟ تمام کائنات کا انسان وہاں ہو اور شہزادی کے مد نظر ہو. دنیا آج پہچان ہی نہ سکی اس بی بی. مجمع البحرین میں روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے پروردگار عالم نے ایک ملک کو خلق کیا اور اس سے کہا جاؤ 30,000 سال تک عرش کے گرد گھومو یا عرش کو دیکھو کہاں تک ہے عرش. 30,000 سال تک گھومنے کے بعد پتہ چلا ابھی کوئی فاصلہ طے نہیں ہوا. پھر فرمایا 30,000 سال اور آگے جاؤ. توجہ کیجئے گا جس ہستی کی آپ آج یاد منانے جمع ہوئے اس ہستی کے لیے پروردگار عالم نے نام بھی اگر چنا تو بڑے احتیاط سے چنا. نام میں بھی اس کے احتیاط ہے. 30,000 سال اور مسلسل آگے گئے پھر بھی پتہ چلا کوئی عرش کی آخری صورتحال نظر نہیں آ رہی. پھر فرمایا 30,000 سال اور آگے چلو. 30,000 سال اور مسلسل فرشتے نے کوشش کی کہ عرش کا آخری سرا مل جائے، لیکن جب تیسری مرتبہ بھی سرا نہیں مل سکا اب آیا تو پروردگار عالم نے اس فرشتے سے کہا اگر قیامت تک اسی طرح سے چلتے رہو تب بھی تم عرش کے سرے کو نہ پا سکو. عرش کے سرے کو تم نہیں پا سکتے کہ عرش کہاں تک ہے. اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا. عرش کی حدود سمجھ میں آ گئی کہ ایک فرشتہ قیامت تک چلے تب بھی عرش کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکتا. میرے چھٹے آقا نے کسی نے سوال کیا، سوال پڑھے وہاں یہ گفتگو ذہن میں رہے کہ عرش کے سرے کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فرشتہ طے نہیں کر سکتا. اس قدر وسعت ہے. میرے مولا سے سوال ہوا
کہ مولا آپ کی ماں فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا؟ کل ہم نے لفظ فاطمہ پر دو چار جملے عرض کیے، آج لفظ زہرا کو سنیے کہ مولا آپ کی ماں فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا؟ تو امام فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے ملک سے امتحان لیا اور ملک کے اوپر ایک ایسا امر طاری کیا کہ جو اتنا تاریخ تھا کہ تمام کے تمام ملک حیران ہو گئے اور پروردگار سے عرض کرنے لگے مالک جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم نے ایسی تاریکی کو نہیں دیکھا، لہذا تو محمد ہو، علی ہو، حسن و حسین کے صدقے میں اس تاریکی سے ہمیں نجات دلا۔ ملائکہ دعا کر رہے ہیں اس تاریکی کو دیکھ کے کہ ایسی تاریکی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اب